بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مابین جو ایک کشیدہ صورتحال ہے، کشیدہ تعلقات ہیں، ان میں مزید کشیدگی پیدا ہوئی ہے۔ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ حالات کچھ بیانات، کچھ سخت بیانات کے تبادلے کے بعد یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی، تعلقات میں تھوڑی سی حالات تھوڑے سے نارمل ہو جائیں گے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ یہ کشیدگی عملی شکل اختیار کر گئی ہے۔ پہلے بیانات کا تبادلہ اور اب عملی صورتحال ایک سامنے آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے اسلام آباد میں کے پی ہاؤس میں گورنر کے لیے جو رہائشی سہولت ہے وہ ختم کر دی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتائی ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر محمد علی سیف نے، اور انہوں نے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی دل نہ ہاریں، سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی ایم پی اے کی طرح خیبر پختونخوا ہاؤس میں ان کا داخلہ بند نہیں کریں گے۔ بیرسٹر سیف نے بتایا کہ فیصلہ خیبر پختونخوا کابینہ کے گزشتہ اجلاس میں کیا گیا تھا۔ کابینہ میں وزراء اور ممبران اسمبلی کے لیے رہائش کا مسئلہ ڈسکس کیا گیا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گورنر انیکسی فی الحال ممبران صوبائی اسمبلی اور وزراء استعمال کریں گے۔ گورنر کے لیے متبادل رہائشی بندوبست کیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی فی الحال سندھ ہاؤس میں قیام کا بندوبست کریں، ان کی رہائش کے لیے متبادل انتظام کیا جا رہا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کے اسلام آباد میں کئی گھر ہیں، ان کے لیے اسلام آباد میں رہائش کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بیانات کا تیز بیانات کا سلسلہ کافی دنوں سے جاری ہے۔ پھر یہ گورنر ہاؤس کے اوپر قبضہ کرنے کے حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ نے بیان دیا، اور یہاں تک کہا کہ گورنر کی جو گاڑی ہے یا ان کی گاڑی کا جو پیٹرول ہے وہ بند کر دیں گے، اور گورنر ہاؤس کو اوپن کر دیں گے، عام لوگوں کے لیے داخلہ مفت کر دیں گے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس نہ گاڑی رہے، نہ پیٹرول رہے، نہ آپ کے پاس گورنر ہاؤس رہے۔ گورنر ایک آئینی عہدہ ہے۔ فیصل کریم کنڈی کو انہوں نے واضح طور پر یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کہا تھا کہ آپ جب سے گورنر بنے ہیں تو آپ کی سیاست ختم ہو گئی ہے، آپ سیاسی بیان بازی نہ کریں۔ اس کا ترکی بترکی جواب دیا گورنر فیصل کریم کنڈی نے، اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے، وزیر اعلیٰ یہ اپنا مقام پہچانیں اور اس طرح کی بیان بازی سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنا جو ہے وہ مجھے آتا ہے کہ کس طریقے سے گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنا ہے۔ بہرحال یہ بیانات کا سلسلہ رہا۔ پھر ملتان میں میڈیا سے بات چیت کی فیصل کریم کنڈی نے، اور انہوں نے علی امین گنڈاپور کو کھانے کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا ملتان میں کہ گورنر ہاؤس میں صوبائی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جھگڑا نہیں چاہتے، جھگڑنے کے لیے یہ فورم نہیں ہے۔ اب عملاً یہ جو ایک سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں، کے پی ہاؤس میں باقاعدہ گورنر کا جو انیکسی ہے وہاں سے سامان بھی نکال لیا گیا ہے، اور وہ رہائش کی جو سہولت ہے گورنر کے لیے یہ ختم کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے باقاعدہ دھمکی دی تھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہ وہ کے پی ہاؤس میں داخل ہو کر دکھائیں، اور پھر اس طرح گورنر ہاؤس کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی تو فیصل کریم کنڈی نے کہا تھا کہ اگر آپ کو گورنر ہاؤس پر قبضے کا شوق ہے اور اگر آپ ریہرسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کل ہی آ جائیں اور ریہرسل کر لیں اور دیکھ لیں کہ آپ گورنر ہاؤس پر قبضہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑھ رہا ہے۔ پہلے وفاق اور صوبے کے معاملات بہت انتہائی حد تک خراب تھے، صوبے کے مالی معاملات کے حوالے سے، واجبات کے حوالے سے، وہ واجبات جو اس صوبے کا آئینی حق ہے وفاق نہیں دے رہا، اور اس کے لیے پھر علی امین خان گنڈاپور جس سٹائل میں بات کرتے ہیں، جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں، اس انداز پر کافی تبصرے ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وفاق اور صوبے کے معاملات جو ہیں یہ مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اب ایک سٹیپ آگے بڑھ کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے خیبر پختونخوا میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو وہ گرڈ اسٹیشن کا یا پیسکو کے ہیڈ کوارٹر
کنٹرول خود سنبھال لیں گے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ غیر اعلانیہ ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے حوالے سے وفاقی حکومت کو آج رات تک شیڈول جاری کرنے کی ڈیڈ لائن دے رہا ہوں۔ یعنی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ڈیڈ لائن گزر چکی ہوگی۔ یعنی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد آج کا دن جو ہے، آج کی تاریخ کا جو دن ہے، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کیسے یہ اپنی اس بات کے اوپر عمل درآمد کراتے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں وفاقی حکومت اور وفاقی وزیر پانی و بجلی کو واضح پیغام دے رہا ہوں کہ اس نے ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اگر ختم نہ ہوئی لوڈ شیڈنگ تو وہ خود کنٹرول سنبھال لیں گے، اور اگر پیسکو چیف نے رہنا ہے ادھر خیبر پختونخوا میں تو پھر وہ ایک شیڈول دیں، ورنہ یہ شیڈول میں خود جا کے وہاں پہ بناؤں گا۔ انہوں نے کہا اگر مطالبات حل نہ ہوئے اور کل تک بجلی سپلائی کرنے والی کمپنی یعنی پیسکو کے حکام نے شیڈول جاری نہ کیا تو وہ پیسکو کے آفس جائیں گے، اور جو بٹن آپ کے پاس ہے اس کا استعمال پھر ہم خود کریں گے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ کافی دوسری طرف جاری ہے، کیونکہ ایک تو وفاقی وزیر کو باقاعدہ ایڈریس کیا گیا ہے، وفاقی حکومت کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور اس صوبے کے جو مسائل ہیں وہ حقیقت ہے کہ یہ مسائل ہیں۔ لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، صوبے کے مالی حقوق کے حوالے سے بھی سرد مہری کا مظاہرہ کر رہا ہے وفاقی حکومت اس حوالے سے کوئی سنجیدہ اقدامات بھی نہیں کر رہی۔ لیکن جس انداز میں علی امین خان گنڈاپور بات کرتے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انداز جو ہے یہ کافی مسائل بنا رہا ہے صوبائی حکومت کے لیے بھی، تحریک انصاف کے لیے بھی۔ یہاں پر اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی میں ڈاکٹر عباد اللہ نے بھی اپنی بجٹ تقریر جب وہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مسائل ہیں یہ بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ مل بیٹھ کر آپ مقدمہ لڑیں اس صوبے کا، آپ دلائل دیں، آپ یہ ثابت کریں کہ آپ کا یہ حق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ اس صوبے کے حقوق ہیں، کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ جی اس صوبے کو اس طریقے سے حقوق نہیں دیے گئے جس طریقے سے اس صوبے کو اس کے حقوق دیے جانے چاہیے۔ انہوں نے اپنی اولین تقریر میں بھی کہا تھا کہ وہ پل کا کردار ادا کریں گے۔ اسی طرح فیصل کریم کنڈی نے بھی کہا تھا کہ وہ پل کا کردار ادا کریں گے، اس صوبے کے مسائل کے حل کی بات کریں گے۔ اور پھر اسمبلی میں جب بجٹ تقریر کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے احمد کریم کنڈی، یہ بھائی ہیں فیصل کریم کنڈی کے، انہوں نے کہا کہ حقوق اس طرح نہیں مانگے جاتے کہ آپ بدر منیر کے سٹائل میں یا سلطان راہی کے ڈائلاگ بول کر حقوق مانگیں۔ ان کا اشارہ سیدھا سیدھا علی امین خان گنڈاپور کی طرف تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صوبہ جو ہے یہ بہت سنجیدہ مسائل میں گھرا ہوا ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، لوگ جو ہیں حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب سب سے زیادہ پریشان جو ہیں یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام ہیں، وہ خوش بھی ہیں وہ پریشان بھی ہیں۔ خوش وہ اس حوالے سے ہیں کہ ایک ہی حلقے کے، ایک ہی ضلع کے، ایک ہی شہر کے دو سیاستدان جو ہیں وہ دو بڑے عہدے پر براجمان ہیں، ایک گورنر ہے اور ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، لیکن دونوں بڑے عہدیدار جو ہیں یہ بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کے لیے پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ توقع تھی کہ جب گورنر بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، وزیر اعلیٰ بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، تو ڈیرہ اسماعیل خان کے جو مسائل ہیں وہ بہت جلد حل ہوں گے، وفاقی حکومت کی طرف سے بھی اور صوبائی حکومت کی طرف سے بھی ہوں گے بھی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے بھی، کیونکہ یہ اس صوبے کی تاریخ رہی ہے کہ جس شہر سے اس صوبے کا گورنر یا وزیر اعلیٰ رہا ہے اس شہر نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ ترقی ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کا بھی حق ہے، ترقی اور خوشحالی جو ہے یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا جو مظلوم ووٹر ہے اس کا حق ہے۔ لیکن یہ جو ڈیرہ کی جو سیاسی صورتحال ہے یہ پورے صوبے کے اوپر حاوی ہے، اور پورا صوبہ اب دیکھ رہا ہے کہ دو سیاسی حریف جو ہیں وہ کس طریقے سے لڑ رہے ہیں۔ اب یہ جو ایک عملی قدم اٹھایا گیا ہے، اب اگر اس کا جواب دیا جاتا ہے گورنر فیصل کریم کنڈی کی طرف سے تو وہ کس شکل میں دیا جائے گا، کس صورت میں دیا جائے گا، اور اگر وہ کوئی عملی شکل ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہوگی۔ اب اس میں دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں طرف کے جو عہدیدار ہیں وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، وہ اپنے اپنے مقام کو پہچانیں،
اور جس پوزیشن پر وہ ہیں یہ دونوں پوزیشنز ایسی ہیں کہ یہ ان سے تقاضا کرتی ہیں یہ پوزیشنیں کہ آپ اس صوبے کے عوام کے لیے کام کریں، ان کے حقوق کے لیے کام کریں، آپس میں نہ لڑیں، اور اس صوبے کو مل کر کیسے مسائل کے دلدل سے نکالا جا سکتا ہے۔ فیصل کریم کنڈی علی امین خان گنڈاپور کی کیا مدد کر سکتے ہیں، اور علی امین گنڈاپور فیصل کریم کنڈی کی کیا مدد کر سکتے ہیں، دونوں مل کر وفاق سے کس طریقے سے اس صوبے کے لیے حقوق لاتے ہیں، تو اس سلسلے میں بات ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں جو چھوٹی سی اپوزیشن ہے اس کو بھی ساتھ میں لانا چاہیے۔ اسی اپوزیشن میں انجینئر میرے مقام کے بھائی ہیں، ڈاکٹر عباد اللہ اپوزیشن لیڈر ہیں، گورنر فیصل کریم کنڈی کے بھائی ہیں احمد کنڈی، یہ پیپلز پارٹی کے رکن خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں، تو سردار شاہ جہاں یوسف ہیں جو سردار یوسف کے صاحبزادے ہیں، مطلب بہت تگڑے لوگ بھی ہیں، اپوزیشن کا حصہ ہیں۔ اکرم درانی ہیں سابق وزیر اعلیٰ، وہ بھی اپوزیشن کا حصہ ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تحریک انصاف کے یا سنی اتحاد کونسل کے بہت زیادہ نئے چہرے ہیں جن کو میں کل اور آج سن رہا تھا کہ انہوں نے پہلی دفعہ اسمبلی فلور پر تقریریں کی، بہت اچھی تقریریں انہوں نے کی، بہت اچھی پریزنٹیشن ان کی ہے۔ تو کیوں نہ یہ سارے مل کر اس صوبے کے عوام کے لیے سوچیں، اور آپس میں لڑنے کے بجائے، بچوں کی طرح لڑنے کے بجائے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، اور اس صوبے کے مسائل کا ادراک کریں، اس کو سمجھیں، اس کو محسوس کریں۔ سمجھتے تو وہ ہیں لیکن اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور محسوس کروانے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی لڑائی سے یہ محسوس ہو رہا ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ دونوں کو اس صوبے کے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ دونوں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، اور یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ جو ہے اس کا اور آپ کی اس بچوں کی طرح لڑنے کا جو نقصان ہے وہ صرف اور صرف اس صوبے کے بیچارے عوام کا ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔